اگر آپ دوپٹے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ میری کتاب مقامات میں سر کی اوڑھنی کے عنوان سے میرا مضمون پڑھ لیجیے. اس میں نے بیان کر دیا ہے کہ یہ ایک مستحب چیز ہے, اس کا بڑا اجر ہوگا, اور ایک مسلمان خاتون جو خدا کو مانتی ہے اسے چاہیے کہ وہ دوپٹہ لے کے رکھے. میں نے یہی بیان کیا. تو اس لیے اس معاملے میں کہاں سے میری رائے آپ نے پڑھی ہے جہاں میں نے کہا کہ خواتین دوپٹے اتار دیں؟ میں نے سر کی اوڑھنی کے عنوان سے یہ لکھا ہے باقاعدہ, میرا وہ مضمون موجود ہے, آج بھی میری کتاب مقامات میں ہے, اور میں اسی کو اسلامی تہذیب کا اچھا اظہار سمجھتا ہوں. باقی یہ ہے کہ اس کے استحباب کا قائل ہوں, اس کے وجوب کا قائل نہیں ہوں. اور یہ بحثیں اس سے پہلے بھی علماء فقہاء کے درمیان ہوتی ہیں. کتنی باتیں ہیں, میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں جن کو احناف واجب مانتے ہیں, دوسرے علماء نہیں مانتے. تو یہ جلباب جو قرآن مجید نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں نے یہ بتا دیا ہے کہ در حقیقت وہ ایک وقتی تدبیر ہے جو بتائی گئی ہے. دیکھیے قرآن مجید میں جو احکام ہم کو دیے گئے ہیں وہ 3 نوعیت کے ہیں. خدا کی ابدی شریعت اس میں بیان ہوئی ہے جو اس وقت بھی تھی, آج بھی ہے, قیامت تک رہے گی. سد ذریعہ کے احکام بیان ہوئے ہیں. سد ذریعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چیز اصلاً ممنوع ہے اس تک پہنچنے کے ذرائع بند کیے جا رہے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ حالات سے متعلق ہوتے ہیں. حالت تبدیل ہو جاتی ہے تو سد ذریعہ کا حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے. وقتی تدابیر ہے, بہت سی وقتی تدابیر قرآن مجید میں بیان ہوئی. مثلا یہ وقتی تدبیر بیان ہوئی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ پاس آ کے لوگ تخلیہ میں بات کرنا چاہتے تھے. یہ بتایا گیا کہ آپ پہلے کچھ خدا کی راہ میں صدقہ کر کے آئیں گے, اس کے بعد تبدیل کر دیا گیا اس کو. تو وقتی تدابیر کے ذیل کی چیز یہ اس کو کب تبدیل کیا گیا؟ بتا دیا قرآن مجید نے کہ ہے ہی وقتی تدبیر, یعنی اس کو پڑھ لینا. یہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک چیز کی پہلے نوعیت طے کریں گے آپ کہ کیا چیز ابدی شریعت ہے, کیا چیز وقتی تدبیر ہے, کیا چیز سد ذریعہ ہے. یہ اگر آپ کبھی بحث کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. کافی فیاض واقع ہوئے ہیں, آپ کو میں بتاؤں گا. آپ چیز کو مخصوص کر دیتے ہیں اور ادھر سے کوئی رستہ نکال لیتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ نیت کے بارے میں تو آپ کوئی بھی تبصرہ کر سکتے ہیں. میں